السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ اشرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے، ایک نئی حکومت بنی ہے۔ نئی حکومت اور اپوزیشن کتنی فعال ہیں، عوامی مسائل حل کرنے میں کتنی سنجیدہ ہیں، یا موجودہ حکومت کو کیا کیا چیلنجز ہیں، ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجدہ گیلانی صاحبہ، جو مسلم لیگ نون کی ضلعی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور سیاسی سیاست پہ گہری نظر بھی ہے ان کی۔ ان تمام چیزوں پہ ہم ان سے تفصیلی بات کریں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ میڈم ساجدہ، پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ بہت بہت سائمہ اشرف صاحبہ، آپ ہمیشہ مجھے یاد رکھتی ہیں، بہت بہت شکریہ کشمیر ڈیجیٹل کا اور آپ کا۔ تھینک یو۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں حال ہی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے اور ایک نئی حکومت بنی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے کتنی سنجیدہ ہیں، اور اس جو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی ہے، اس کا عوامی مسائل پر ان کے حل کے لیے کیا اثر پڑا ہے اس پہ؟ اچھا، یہ بات ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی انوار الحق صاحب کی حکومت تھی، لوگوں کو ان سے بہت ساری شکایتیں بھی تھیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپوزیشن جو ہے اپنا کام کر رہی تھی اچھے طریقے سے، لیکن جب عوام مطمئن نہیں ہوئے تو عدم اعتماد آ گیا۔ عدم اعتماد جب آیا تو یا نون لیگ کی حکومت آ سکتی تھی یا پیپلز پارٹی کی، تو جب ان لوگوں نے آپس میں رابطے کیے تو پھر نون لیگ جو ہے وہ انہوں نے عدم اعتماد کو کامیاب بنایا۔ نون اور لیگ کی پیپلز پارٹی کی حکومت کیسے آ سکتی تھی کہ جبکہ وہ عدم اعتماد کا اور الیکشن کا ان کا مطالبہ تھا، لیکن وہ ان ہمت نہیں کر رہے تھے آگے بڑھنے کے لیے؟ اس مشکل وقت میں جو ہے پیپلز پارٹی نے ہمت کی اور آگے آئی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ نون لیگ کی وہ کیسے بنا سکتے؟ ہمت کرنے کی بات نہیں ہے، جب آپ دیکھیں ٹائم آپ کے پاس کتنا ہے اور عوامی مسائل کتنے ہیں۔ ہمت کرنے کی تو آپ پاکستان میں دیکھیں، نون لیگ کی حکومت نے ہمت کی تھی جب پاکستان جو ہے کرائسس میں تھا، ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ الحمدللہ اب آپ معیشت کو دیکھیں، باقی ساری طرف دیکھیں، آپ پاکستان میں اس مشکل ٹائم میں نون لیگ نے ہمت کی اور نون لیگ نے حکومت بنائی۔ اب آزاد کشمیر میں بہت سے مسائل ہیں، آپ دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی آئے روز عوام کے مسائل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ ہے، آج یہ، اور آٹا اور یہ جو ہے بجلی، یہ سستی عوام کو مہیا کی گئی۔ عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آئی تو آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھا پچھلے آزاد کشمیر میں تو اس چیز کا نام ہی نہیں تھا کہ کوئی شہید ہوں۔ آپ نے دیکھا کتنے بچے ہمارے شہید ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی نے جب یہاں پہ تحریک چلائی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بہت مشکل دور تھا اور ہے، ابھی دور تھا نہیں، یہ ماضی میں نہیں ہے، ابھی مجھے لگتا ہے مستقبل میں بھی یہ بہت مشکل ہے کہ جب عوام کھڑی ہو جاتی ہے، عوام کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں۔ ہر بندے کو اپنے حقوق کے بارے میں علم ہو چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے جائز اور بنیادی حقوق کیا ہیں، تو وہ باہر نکلے گا۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ظاہری بات ہے، آپ تو کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ نے ہمت نہیں کی، یہ آپسی معاملات ہوتے ہیں، یہ آپس میں طے شدہ معاملات ہوتے ہیں، یہ طے شدہ معاملات لے کے چل رہے ہیں۔ اب جو حکومت آئی ہے اس کے سر پہ تو ایک طرح کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے، ظاہری بات ہے ابھی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے بہت سارے مطالبات ہیں جو پورے نہیں ہوئے۔ اب حکومت کو ان کے مطالبات کو لے کر اور عوام کے مسائل کے حل کو لے کر چلنا پڑے گا، جو کہ بہت مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انوار الحق صاحب کی حکومت جب گئی تو وہ کہتے ہیں جی بہت سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے۔ ہمیشہ حکومتیں جب جاتی ہیں تو اگلی حکومت کے لیے بہت سارے مسائل سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کو چلنا پڑتا ہے۔ تو ہماری جو ہے جماعت اس نے یہ سوچا کہ ابھی پیپلز پارٹی کو یہ ٹائم دیا جائے، آگے ویسے بھی 6-7 ماہ کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں جو جنرل الیکشنز ہیں، اس میں عوام کا پتہ چلے گا کہ عوام کس کا ساتھ دیتی ہے اور کس صورت میں۔ لگتا تو یہی ہے نون لیگ کی حکومت بنے گی، لیکن ابھی عوام تک ہے کہ وہ کس طرح، لیکن چیلنجز آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں سابقہ حکومت کے دور میں جو احتجاج ہوئے ایکشن کمیٹی میدان، مطلب ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کا حصہ رہے ہیں، یہ حکومت مزید احتجاج کو روک پائے گی؟ کیا عوامی مطالبات پورے ہو پائیں گے یا نہیں؟ یہ تو سوال جو ہے یہ بڑا مشکل بھی ہے، کیونکہ
آپ کو خود بھی پتہ ہے، ہر بندے کو اندازہ ہے کہ اگر میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دوں گی کہ میرا بچہ ہے، وہ مجھ سے ضد کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے یا یہ چیز، آپ جتنا میں اس کو دے سکتی ہوں وہ میں دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا بہت ساتھ دیا لوگوں نے، اور انہوں نے اپنی باتیں منوائی بھی ہیں۔ اب آگے جو باتیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ تو ظاہری بات ہے، کوئی ایسی باتیں بھی ہیں جو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ہوں گی۔ آئین کو دیکھا جائے گا، قانون کو دیکھا جائے گا، پھر ان کے جو ہیں مسائل حل ہوں گے، ورنہ نہیں۔ ظاہری بات ہے انہوں نے مہاجرین کی نشستوں کا، باقی یہ ساری چیزوں کا مطالبہ کیا ہوا ہے، تو وہ تو ایک آئین کی روح سے چلیں گے، اور پھر ان کے یہ والے جو مطالبات ہیں وہ حل ہوں گے۔ تو کوشش کریں گی، حکومت آپ بھی کیا کوشش سمجھتی کرے ہیں گی کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، باہمی اتفاق اور یگانگت سے یہ سارا معاملہ حل ہو۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 78 سالوں سے جو عوام ایک مشکلات کا، اس وقت ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، پیپلز پارٹی اس بحران سے نکالنے میں کامیاب ہوگی عوام کو، یا مسلم لیگ نون؟ میں تو ظاہری بات ہے، مجھے پتا ہے کہ جب بھی مشکل دور پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، کہیں بھی مشکل دور آتا ہے، اس میں سنبھالنے والی جو جماعت ہوتی ہے وہ نون لیگ کی ہوتی ہے۔ آپ پیچھے جتنے سالوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، آپ نظر دوڑائیں، آپ کے سامنے بالکل شفاف آئینہ ہے کہ کہاں پہ حکومتیں لا کے کس دوراہے پہ ہمارے ملک کو چھوڑ دیتی ہیں، اور آگے سے جب ریلیف اور باقی عوام کے لیے جو کام کرتی ہے وہ کون سی حکومت ہے، اور جو نقشوں کے مطابق کام ہوتا ہے اور جو صرف کاغذی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ کون سی حکومتیں کرتی ہیں۔ آپ کے سامنے ہے نون لیگ کی حکومت، الحمدللہ نہ صرف سڑکوں کا جال، ہاسپٹلز، یونیورسٹیز، پھر ان لوگوں نے جو طالب علم، آپ دیکھیں سڑکیں اگر آپ کی صحیح ہیں، آپ کی تعلیم کا ایک صحیح ہے، بچوں کو آپ تعلیم کی طرف لانے کے لیے تعلیمی نظام جی درست ہے اگر درست ہے تو بچے بہت آگے، اور وہ ملک ترقی بھی کرتا ہے جس ملک میں آپ اس طرح کی سہولیات دیتے ہیں۔ آپ بچوں کو کوئی نہ کوئی لالچ دے دیتے ہیں، جیسے لیپ ٹاپ اسکیم ہے، نون لیگ کی حکومت نے بچوں کو دی ہے جی، بچے پھر پڑھتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں، ان کو لیپ ٹاپس ملتے ہیں اور ان کے مستقبل بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج سے 2-3 سال پہلے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے بچوں کی فیسز بہت کم کر دی تھی، جو ایم اے تک کے بچے ہیں ان بچوں کی فیسز بہت کم کی تھی، اور بہت یہ زیادہ جو چیزیں کام۔ آپ گن رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ عوامی حکومت ہے، جی جبکہ جی جو چیزیں گن رہی ہیں کہ آپ ہماری مسلم لیگ نون نے کی، اس کا آپ موازنہ کیسے کریں گی کہ عوامی حکومت یہ چیزیں کیوں نہیں کر پا رہی؟ عوامی حکومت اب کہنے سے تو بن نہیں جاتی نا، آپ کو عمل بھی دکھانا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو عمل جو ہوتا ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ آپ کے ضروری ہوتے ہیں۔ عملی جو کام کیے ہیں وہ نون لیگ کی حکومت نے کیے ہیں، اور باقی الفاظ یا اس طرح تقریر تو میں بھی بہت اچھی کر سکتی ہوں۔ آپ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں جی ہماری حکومت یہ کر رہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ آپ لگا دیں، مزہ تو تب ہے کہ آپ وہ چیزیں لوگوں کے لیے مہیا کر سکیں۔ اور میں بھی اکثر، میں نون لیگ کی حکومت ہوتے ہوئے بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو میں سوچتی تھی کہ شاید تبدیلی، یہ تبدیلی کا نعرہ لگ رہا ہے تو تبدیلی آئے گی، لیکن عوام نے دیکھا کہ وہ تبدیلی کس صورت میں آئی۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، آپ ظاہری بات ہے ذی شعور ہو گئے، عوام الناس اپنے حقوق اگر پہچان چکی ہے تو وہ ان کو اتنا شعور بھی ہے کہ کون سی حکومتیں خالی صرف باتوں پہ چلتی ہیں۔ عوامی حلقوں کا یہ بھی تو کہنا ہے کہ ان 78 سالوں میں صرف اگر عوام کی بات کی ہے تو وہ ایکشن کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بات کی ہے، لیکن میں پھر وہی کہتی ہوں کہ عمل لوگوں کو ان کے عمل حقوق بہت ضروری ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ آپ کے حقوق یہ ہیں، حقوق سے ان کو روشناس کروائیں، پہچان کروائیے ان کی۔ حقوق کا لوگوں کو پتہ تھا، لیکن طریقہ کار جو ہوتا ہے نا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ کبھی آپ کسی کے پاس جائیں، آپ اپنے ایک فائل لے کے چلے جائیں جی کہ میرا یہ کام ہے تو یہ کر دیں، لیکن جب سڑکوں پہ آپ نکلتے ہیں تو آپ بہت کچھ پیچھے چھوڑ کے نکلتے ہیں۔ جب آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو میں تو اس سڑک پہ احتجاج کو اس صورت میں اچھا مانتی ہوں کہ جب احتجاج کرنے والے آپ کے اندر موجود ہوں، جب گولیاں چل رہی ہوں، جب بچے مر رہے ہوں، تو آپ فرنٹ لائن پہ ہوں، نہ کہ
لوگوں کے بچے فرنٹ لائن پہ ہوں. جو احتجاجی کمیٹیاں ہوتی ہیں یا جو احتجاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے تاکہ ان بچوں کو سمجھ آئے کہ ہم جن کے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی چل رہے ہیں. تو میں ساتھ تو ایکشن کمیٹی اور تحریک انصاف چلی ہے, باقی جماعتیں کیوں پیچھے؟ آپ دیکھیں تحریک انصاف کب چلی ہے؟ انہوں نے بچے مروائے ہیں اور ہمارے کیسے کیسے اداروں پہ حملے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے جب بہت بڑکے مارنے والے تحریک انصاف کے کارکنان جو آگے سینہ تان کے کھڑے ہوتے تھے جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, جب وہ نظر میں آئے, ظاہری بات ہے آج وہ دور تو نہیں ہے کہ آپ چھپ جائیں گے کیمرے کی آنکھ سے. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز یہاں ہے. جب آپ سامنے آئے ہیں تو آپ اگر اپنی جماعت کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کو اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. آپ اگر کسی جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں تو اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو جماعتیں آنی جانے والی چیزیں, ملک آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کی پہچان ہے. اگر آپ ملک کے اداروں کو, جو ادارے آپ کی بقا کے لیے ضروری ہیں, ان پہ آپ حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ کی کون سی جماعت ہے اور آپ کون سے حقوق کے لیے نکلے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی چیزیں توڑ پھوڑ کر کے تو آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اچھے طریقے سے احتجاج وہ ہے جو آپ اچھے طریقے سے کریں تاکہ لوگوں کے دماغ, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ احتجاج اس ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو قتل و غارت کریں, مار دھاڑ کریں. عوامی شعور کا نام بھی دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے شاید ان کو پتہ نہیں تھا یا پھر ان کے جو ووٹرز ہیں جن کو وہ ووٹس دیتے ہیں, ان کے جو سیاسی قائدین ہیں وہ انہوں نے شاید ان کو یہ مواقع ہی نہیں دیے یا ان کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. ان کو ایک اندھیرے میں رکھا گیا, جیسے الیکشن کے دنوں میں دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو نوکری دی جائے گی, آپ کے فلاں کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا میری بات سنیں, الحمدللہ میرا ایسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے کہ ہم لوگوں کو وعدے وعید نہیں کرتے. ہماری جماعت نے ہمیں سکھایا ہے جو بولو سچ بولو. میں جو ہوں, میں جب بھی گئی ووٹ مانگنے یا اس طرح, دیکھیں آپ نوکریاں تو اب اتنی نوکریاں تو نہیں ہوتی کہ آپ ہر بندے کو بانٹتے پھریں, یہ ریوڑیاں تو نہیں ہیں, نوکریاں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ این ٹی ایس کا کون سی جماعت آئی ہے جس نے این ٹی ایس کو ضروری قرار دیا اور این ٹی ایس کے ذریعے بچوں کو نوکریاں ان کے گھر کی دہلیز پر دی گئی. وہ این ٹی ایس پاس کر چکے, میرٹ پہ آئے. آپ دیکھیں اس میں کوئی جماعت کا کارکن شامل نہیں ہے جن کو نوکریاں ملی ہیں. ایک عام گھرانے کے بچوں کو, ہر جماعت کے لوگوں کو این ٹی ایس کے ذریعے باوقار ان کو نوکریاں دی گئی. اسی کے ساتھ آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کی بھی ایک سیاسی جدوجہد, طویل سیاسی جدوجہد ہے. اب تک پارٹی کے اندر آپ کی ایڈجسٹمنٹ کیا ہے اور کیسے ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. اچھا میری بات سنیں, ماشاء اللہ سے جب سے یہ نون لیگ آزاد کشمیر میں آئی تب سے ہم اپنی اس جماعت کے ساتھ ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو. آپ خواتین الیکشن کے مرحلے تک کیوں نہیں پہنچے؟ کیونکہ آپ کی جماعت سے صرف ایک خاتون ہے, محترمہ نورین عارف صاحبہ, جو باقاعدہ الیکشن لڑ کے اسمبلی میں آئی ہیں. آپ لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ ابھی ہم طفل مکتب تھے تو ابھی ہم میڈم نورین عارف صاحبہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں, ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں الحمدللہ. اور مجھے یقین ہے کہ خواتین جو ہیں, بس میں نے لڑا بھی ہے بلدیاتی الیکشن, مجھے میری جماعت نے ٹکٹ بھی دی ہے. جی جنرل الیکشن ابھی ہم اپنے قائدین کو دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں اگر زندگی نے ساتھ دیا, آپ کی پارٹی نے اتنے کام کیے, وہ خواتین کی ایڈجسٹمنٹ پہ بھی غور و فکر کریں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس آ گئی عوام میں, تو ظاہری بات ہے ہمیں بھی اپنے حقوق کا پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس امید پہ چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جماعت. تو کیا آپ اپنی پارٹی چینج کریں گی؟ نہیں, اب پیچھے بھی جب ہماری حکومت تھی تو میری ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے, تو میں نے کوئی پارٹی چینج نہیں کی. ظاہری بات ہے مجھے پتہ ہے میری پارٹی کی پالیسیز اور ان کا ویژن کیا ہے, عوام کی خدمت. تو انشاءاللہ وہ دور بھی آئے گا کہ جب ہم بھی اس میں ہوں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حکومت کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت سی بچیوں کی شادیاں ہم لوگوں نے جہیز کا, باقی یہ سب کچھ میں کرتی ہوں. میں سماجی کام بھی کرتی ہوں, تو مجھے اس چیز میں کوئی نہیں, یہ سیاست ہے کہ عبادت ہے. اور اگر آپ سماجی ورکر ہیں نا, آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی.
ابھی آج بھی ایک بچے کی شادی تھی، الحمدللہ اس کے جہیز میں ہم نے کافی چیزیں لے کے دی، اور میں اس گمنام ڈونر جو پٹیکا سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو ایک کال کی ہے. وہ خواتین جو ہیں جو بھی ہیں میرے گھر آتی ہیں، انہوں نے ان کا بہت ساتھ، جو چیزیں انہوں نے مانگی ہیں وہ آج گئی ہیں، ان سے لے کے وہ چلی گئی. تو اس چیز کا کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ کے جذبے جوان ہیں نا، آپ میں ہمت ہے، تو آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی حکومت کا حصہ ہوں اور آپ لوگوں کے لیے کام کریں. آپ کا جذبہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، امید کامل اور امید بہت شکریہ واسع میڈم. کہ انشاءاللہ ہماری جماعت خواتین کو ان کا حق ضرور دے گی. بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت Thank میں سے you. وقت نکالا اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں. جی یہ تھی محترمہ ساجدہ گیلانی صاحبہ، جنہوں نے تمام سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات کی. ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.